نویر ملک صاحب، میں آپ کی ایک غزل کے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، مجھے بتائیں یہ آپ نے کیوں لکھا اور کس لیے لکھا یہ شعر آپ نے؟ آپ کا ایک غزل کا شعر ہے کہ غزلیں مشاہ روم میں پڑھو تم خرید کر، لیکن یہ فن کسی کو سکھانا پڑا تو پھر۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں، غزلیں مشاہ روم میں پڑھو تم خرید کر، یہ کسی نہ کسی کو تو آپ مطلب پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھے، اور دوسرا یہ کہ کسی کو یہ فن سکھانا پڑا، یہ بتائیں یہ آپ نے جو شعر لکھا ہے دیکھیں کیا ہے؟ ایک تو شعر ہے کہ غزلیں مشاعروں میں پڑھو تم خرید کر، لیکن یہ فن کسی کو سکھانا پڑا تو پھر۔ اچھا، یہ بعض لوگ نا اس کو پرسنل لے لیتے ہیں، اور پھر ناپسندیدگی کا بھی مجھے ایک دو احباب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بالکل، دیکھیں ایک دو جگہ میں نے بھی دیکھا ہے مشاعروں میں، آپ کے شعر میں داد ہی نہیں ملی، لوگ بیٹھ کے اچھی خاصی غزل میں داد ملتی ایک دو کی بات چھوڑ دیں، 200 لوگوں نے اگر پسند کیا کسی شعر کو، اور مجھے اس شعر کے حوالے سے کچھ احباب جانتے ہیں، مجھے فون کیا ہے، پہچانتے ہیں، تو ایک دو کی ایسی وہ نوٹس میں نہیں لانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی کوشش میں نے کی ہے شعر کو بروئے کار لا کے، یا اس شعر کے توسط سے جو ادب میں اس ٹائم موجودہ جو رجحان ہے میں وہ لوگوں کے سامنے لاؤں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، لوگ لکھوا کے لکھ رہے ہیں؟ بالکل لکھوا رہے ہیں۔ اچھا، شاعرات میں موجود ہیں ایسی شاعرات جو لکھوا رہے ہیں، اور میں زیادہ تر لوگ نا بغاوت کرتے ہیں یا شاعرات کے خلاف ان نے مہم کا آغاز کیا ہوا ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ شاعرات کم اور شاعر زیادہ ہیں۔ شاعر زیادہ لکھواتے ہیں؟ جی، آپ اپنے ایسے ان شاعروں کی طرف نئی بات کہی۔ اچھا چلیں، ایک تو اس گروپ میں آپ وہ شاعر لائیں جو لکھواتے ہیں، اچھا، دوسرا ان شاعروں کو بھی تو آپ اسی کیٹیگری میں لائیں جو شاعرات کو لکھ کر دیتے ہیں، وہ کیا ایماندار ہیں؟ آپ ان کو بھی تو اسی قافلے میں لائیں نا جو بدیانت لوگ ہیں، جو ادب کے ساتھ بدیانتی کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ نوجوان اچھا لکھنے والوں کو بالکل ان کو پروموٹ تو کیا، ان کے میں کہتا ہوں کسی ایک مصرے پر بھی کھل کر نہیں کہیں گے کہ یہ ان کا اچھا ہے، لیکن وہ شاعرات کے لیے میں بعض اوقات جب کان پکڑنے کا دل کرتا ہے، یار ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک، یہ مطلب ٹھیک ہے، مطلب سینئر شعراء کے بارے میں دیکھیں راول پنڈی میں اچھا لکھنے والی شاعرات موجود ہیں، میں نشاندہی کر چکا ہوں، میں ان شاعرات کے بارے میں اظہار بھی کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن عنوان لوگ موجود ہیں، وہ شاعروں میں بھی ہیں، شاعرات میں بھی ہیں۔ تو یہ میں نے یہ شعر دراصل ان کے بارے میں یہ جو ادب کے اندر یہ منفی رجحان جو روز بروز پروان چڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، دراصل میں نے اس کو آپ تمام احباب کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے شعر کے ذریعے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو اسی حوالے سے ایک ہی حوالے سے سوچیں، کئی حوالوں سے اس شعر کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی تفہیم کئی حوالوں سے درکار ہے اس ٹائم کارگری میں۔ یہ بڑی اچھی بات نوید ملک صاحب نے کی، اور اس بات پہ احباب بھی جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ غور کریں کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے نوید ملک صاحب کہ اگر ایک شاعرہ جو کہ ابھی فی الحال شاعرہ نہیں ہے، مطلب عروض سیکھنا چاہتی ہے یا ایسے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ عروض سیکھ سکتی ہے جب وہ کسی شاعر کے پاس، سینئر کے پاس جاتی ہے کہ جی ہم نے سیکھنا ہے۔ کیا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ شاعر سینئر آگے سے ان کو یہ کہیں کہ اچھا ابھی فی الحال آپ کو سکھا تو دیں گے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ ایک لین ہے تو ابھی فی الحال پڑھیں، اچھا مطلب کہ ان سے تعلقات بڑھانے کے لیے، ہاں ہے، مطلب یہ فی الحال لیں، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس شاعر جو سیکھنا چاہیے یہ اس کی بالکل غلطی نہیں ہے، اس کو غلط ٹریک پہ جو چڑھایا جا رہا ہے وہ شاعر چڑھا رہا ہے اس شاعر کو۔ ہمیشہ میں جب بھی فیس بک پہ میں نے ایک دو شاعرات کے بارے میں نے وہ پڑھا نکال کے 2-3 اخبار سے ان کے بال سے کہ اوپر لکھا ہوا تھا جی متشاعرہ ہے، مطلب لکھواتی ہیں۔ ہمیشہ جب بھی لکھا جاتا ہے یہ لکھا جاتا ہے جی یہ لکھواتی، مطلب لکھواتی ہیں۔ میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کہیں یہ لکھا ہوا ہو کسی اس شاعر کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہو کہ یہ لکھ کے دیتا ہے، مطلب آپ ان کو پکڑ کے میدان میں لے کے آئے نا، آپ کیوں لکھ کے دیتے ہیں؟ اگر آپ ان کو تھوڑی محنت کر کے روز وزن سکھانے میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مطلب بتانا پڑتا ہے ایک بچے کی طرح، جس طرح ہم علی بیت اس طرح پڑھتے ہیں اس طرح سکھانا پڑتا ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کو کوئی لڑکی نظر آ جاتی ہے اور وہ مطلب اس طرح بات تو نہیں کرنی چاہیے، وہ بس اپنی
پوری کرنے کے لیے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، سمجھ چکے ہوں گے. اور آپ جو بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات کر رہے ہیں. مولانا روم کہتے ہیں علم را برتن زنی مارے بوت. ٹھیک ہے. اچھا یہ برتن وہ نہیں ہے جو بعض شاعروں کو بیویاں مارتی ہیں. اچھا یہ برتن کا مطلب ہے واہ واہ واہ. تن پر. تن پر علم کو اگر آپ اپنے تن کے ساتھ ٹھیک لگائیں ہے. تو یہ سانپ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو ادب کے اندر پہلے میں بتاؤں واقعی ایسی شاعرات موجود ہیں جن کو آپ کہیں کہ ہم سے پیسے لے لیں لیکن سیکھیں، وہ کہیں گے ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہمیں پکا پکایا جو ہے وہ سموسا مل جائے ہم کھائیں گے. ہم کھائیں. اچھا ٹھیک. ان کے آپ پیر بھی پکڑ لو وہ کبھی نہیں کہیں گی کہ ہم میں سیکھنا سیکھنا چاہتے ہے. اچھا واہ واہ واہ. یہ مجھے نئی آپ سے نئی چیزیں پتہ چل ہیں. دوسری ایسی شاعرات ہیں ہاں کہ جو سیکھنا چاہتی ہیں ان کو ٹریک سے ہٹا دیا ان کو ٹریک سے ہٹا دیا جاتا ہے، ہاں اور ان کو یہی برتن والے جو شاعر ہیں واہ. یہ ٹریک سے ہٹا دیا. ہٹا دیتے ہیں. اور تیسری شاعرات ایسی ہیں کہ جن کی شاعری میں عروضی طور پہ کمیاں بھی ہیں لیکن وہ کچھ نہ کچھ اپنی محنت پر کر رہی ہیں. محنت. ٹھیک ہے. تو جو ادب کے اندر وہ بے شک شاعر ہے یا بے شک شاعرہ ہے جس نے شاعری کے علم کو اپنے تن پر سجانے کی کوشش کی، وہ وقت کے ساتھ مٹ بھی گیا، بدنام بھی ہوا اور اس نے اپنی زندگی بھی تباہ کر دی. اور جس نے شاعری کو اپنی روح کے ساتھ لگا دیا اس کا نام زندہ بھی رہا اور شاعری سے اس نے بہت کچھ کمایا بھی. یہ جو ہم ابھی گفتگو کرتے تھے یہ گفتگو بہت لمبی آگے چلی جائے گی. یہ اتنا ہی جو نوید ملک صاحب نے یہ 1-2 منٹ میں ایکسپلین کیا. ناظرین سے گزارش کہ یہی اس کا جو دریا کو کوزے میں بند کرنے والا استعمال ہوتا ہے محاورہ، یہ وہی ہے. آپ اسی کو سنو اور اس پہ عمل کریں.